السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل یہ جو بیماری پھیلی ہے کرونا وائرس، اور اس کے اندر بہت سے لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر کچھ کماتے تھے اور اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، وہ کاروبار بند ہو جانے کی وجہ سے، کام کاج بند ہو جانے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ تو کیا ایسے حالات میں ہم ان کا تعاون کرنے کے لیے زکوٰۃ رمضان سے پہلے نکال سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا وہ اس پریشانی کی وجہ سے اپنی زکوٰۃ رمضان سے پہلے نکال سکتے ہیں؟ جیسے ابھی رمضان مبارک میں چند دن کو 2 ہفتے باقی ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جب علماء کی مستقل کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت زکوٰۃ اپنے وقت سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مدت پہلے نکالی جا سکتی ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ زکوٰۃ فرض تو اسی وقت ہوگی جب سال پورا ہوگا اور مال نصاب کو پہنچا ہوگا۔ یعنی مال نصاب کو پہنچ جائے اور سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کی یہ 2 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو زکوٰۃ انسان پر واجب نہیں ہوتی۔ جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، وہ سونا ہو، چاندی ہو، مال مویشی ہوں، زراعت زرعی زمین سے آنے والا اناج ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، اگر اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا کرتا ہے اور ابھی رمضان مبارک میں چند ہفتے یا 2 ہفتے باقی ہیں، اور وہ کسی کا تعاون کرنے کے لیے ضرورت کے تحت اپنی زکوٰۃ پہلے دینا چاہتا ہے، کسی وجہ سے، کسی مصلحت کے تحت، تو وہ دے سکتا ہے۔ یہ علماء کی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ضرورت کے تحت وہ دے سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ کسی ضرورت کے تحت وہ اپنی زکوٰۃ پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ لیکن ساتھ ہی اس علماء کی کمیٹی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ یہ جو عرصہ ہے، یعنی زکوٰۃ پہلے دینے کا، یہ بہت زیادہ طویل نہ ہو۔ اگر تھوڑا عرصہ ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ زکوٰۃ کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ جب انسان پر واجب ہو جائے تو اس کو خواہ مخواہ مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا اسی طرح کسی ضرورت کے لیے اپنے پاس روک کے رکھنا کہ میں بعد میں ادا کروں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات کا جو مال آیا تھا، آپ نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا، اور ایک جگہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ سونے کی ایک ڈلی چھوٹی سی وہ بچ گئی، جو آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی تھی یا گھر میں کہیں رکھی تھی، تو آپ اس کے لیے پریشان رہے کہ میں نے اسے تقسیم کیوں نہیں کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ صفوں کو پھلانگتے ہوئے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف، یعنی جو آپ کا معمول تھا وہ ایسا نہیں تھا،
لیکن آپ صفوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ کے گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس مسجد میں تشریف لے آئے، یعنی واپس مسجد میں آ گئے، اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ شاید تم میری اس جلدی سے خوف زدہ ہو گئے ہو کہ ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدقات کا مال جو آیا تھا اس میں سے سونے کا ایک ٹکڑا وہ بچا ہوا تھا، تو اچانک نماز کے اندر میرے ذہن میں آیا، تو میں فوراً گیا ہوں کہ اپنی زوجہ محترمہ کو یہ حکم دوں کہ اس کو فوراً تقسیم کر دو، یہ ٹکڑوں میں بانٹ کر اسے تقسیم کر دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی یہ مال اپنے پاس روکنا گوارا نہیں کیا، تو اس لیے تاخیر کرنا تو درست نہیں ہے۔ البتہ کسی مصلحت کی وجہ سے جلدی کر دینا، اس میں انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس میں جو اہم ترین بات ایک قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ لینے والا مستحق ہو، کیونکہ اگر کوئی ڈیلی بیسس پر کما رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا ڈیلی بیسس پر وہ جاب کرتا ہے اور اب جاب رکی ہوئی ہے، مزدوری رکی ہوئی ہے، تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی اور سرمایہ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ یعنی بظاہراً نقد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو وسائل تھے وہ ایک وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے بند ہو گئے ہیں، سورسز آف انکم، ذرائع آمدنی وہ بند ہیں، لیکن کیا اس کے پاس کچھ اور تو نہیں ہے سرمایہ؟ اگر ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اس میں ایک اور اہم بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا وہ ہے کہ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں وہ مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہو۔ بے نماز تارک صلاۃ جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا اور نماز کی اہمیت کا احساس اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ وہ سیم ایسے ہی ہے جیسے غیر مسلم ہے، کیونکہ جو نماز کی اہمیت کا احساس نہیں کرتا، نماز کے قریب نہیں جاتا، تارک صلاۃ ہے، وہ قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو علماء کی، کبار علماء کی کمیٹی کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جو بے نماز ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو زکوٰۃ کے لیے لازمی ہے کہ وہ مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 جگہ بیان فرمائی سورہ توبہ میں جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی 2 جو عام لوگوں کے متعلق ہیں وہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ زکوٰۃ، صدقات یعنی جو واجب صدقہ ہے زکوٰۃ، وہ صرف اور صرف مسکین اور فقیر کو، یعنی عام لوگوں میں سے ان کو لگے گا۔ باقی 6 جگہ اور ہیں، عام لوگوں کی نسبت یہ 2 جگہ ہیں، فقیر اور مسکین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، جو سب سے بہترین تعریف لگتی ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو، وہ کوئی بھی اپنا وسائل، کوئی چیز، کسی چیز کا مالک نہ ہو، لوگ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی تو ہوں لیکن زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، جیسے کھانا پینا ہے، بچوں کی ضروریات، دوائی، کپڑا، جو ضرورت ہے، جائز ضرورت، وہ پوری نہیں ہو رہی، اس کے وسائل آمدنی اتنے محدود ہیں کہ اس کی زندگی کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو وہ مسکین ہے۔ کسی نے کہا فقیر وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے، مسکین وہ ہے جو نہیں مانگتا۔ کسی نے کہا مسکین وہ ہے جو مانگتا ہے، فقیر وہ ہے جو نہیں مانگتا ہے۔ بہرحال مختلف تعریفیں ہیں، اس میں سے بہترین یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی وسائل آمدنی وغیرہ، اور اس کا اپنا کوئی بینک سرمایہ، پیسہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی تو ہوں
لیکن زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ جائز کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ آج بہت سی ضروریات ایسی ہم نے بنا رکھی ہیں جو اصل میں ضرورت نہیں ہے، جو اصل میں ضرورت نہیں ہے، تو ان کو ضروریات زندگی نہیں کہا جائے گا۔ ضروریات زندگی وہ ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہ ہو۔ تو مسکین وہ ہے جس کی ذرائع آمدنی سے وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ نمازی بھی ہوں، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور وہ مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ نمازی بھی ہوں، جو نمازی نہیں ہیں اور اس مصیبت میں آگے ہیں، یا فقیر مسکین نہیں ہے لیکن ایسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان کا دوسرے مال سے آپ تعاون کریں، زکوٰۃ سے نہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ وقت سے کچھ پہلے دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اور قوم کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، من حیث القوم، ایز اے نیشن، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، حکومتی سطح پر بھی اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قسمت جو ہے اس کے لیے اچھے فیصلے کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔